السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، بہشتی زیور کے گزشتہ سبق میں ہم باب نمبر 2 رمضان شریف کے روزے کا بیان شروع کر چکے تھے۔ اس میں آج ہم مسئلہ نمبر 2 سے شروع کریں گے۔ توجہ فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ اگر مومن مرد ہے یا عورت ہے، اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے اس نے رمضان کے روزے کی نیت کر لی تو یہ درست ہے، اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 3، رمضان شریف کے روزوں کے لیے بس اتنی نیت کر لینا صحیح ہو جاتا ہے، کافی ہوتی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو ہی سوچ لیا جائے کہ کل میں روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، تو یہ روزہ اس کا ادا ہو جائے گا۔ اگر نیت میں کوئی خاص بات نہیں آئی کہ رمضان کا روزہ ہے یا فرض روزہ ہے، تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 4، رمضان کے مہینے میں اگر کوئی یہ نیت کرتا ہے کہ میں کل نفل کا روزہ رکھوں گا، رمضان کا نہیں بلکہ اس روزے کی پھر کبھی قضا رکھ لوں گا، تب بھی وہ رمضان کا ہی روزہ ہوگا، اس کا وہ نفل روزہ نہیں ہوگا، چاہے وہ اپنی نیت اس طرح کے بھی بنا لے۔ مسئلہ نمبر 5، پچھلے رمضان کا روزہ قضا ہو گیا اور پورا سال اس نے روزہ نہیں رکھا، یعنی ابھی تک اس نے قضا نہیں دی۔ جب اگلا رمضان آ گیا ہے تو اسی قضا کی نیت سے اگر روزہ رکھا، تب بھی رمضان کے دوران وہ رمضان کا ہی روزہ ہوگا، نہ قضا کا روزہ ہوگا نہ کسی اور چیز کا۔ مسئلہ نمبر 6، کسی نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے 2 روزے رکھوں گا، یا اتنے روزے رکھوں گا یا رکھوں گی۔ جب رمضان کا مہینہ آیا تو اس نے اسی نظر کے روزے رکھنے کی نیت کر لی، رمضان کے روزے کی نیت نہیں کی، تب بھی وہ رمضان کا ہی روزہ سمجھا جائے گا، نظر کا روزہ نہیں ہے وہ۔ تو بہرحال سب مسائل کا خلاصہ یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے میں جب کسی روزے کی اس نے نیت کر لی تو رمضان کا ہی روزہ ہوگا اور کوئی روزہ اس میں صحیح نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عزیز طلباء، آگے مسئلہ نمبر 7 ہے کہ شعبان کی 29 تاریخ آ گئی، اس تاریخ کو رمضان شریف کا چاند نکل آیا تو صبح روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر چاند نہ نکلا یا آسمان پر بادل وغیرہ ہیں، چاند دکھائی نہیں دیا، تو جب تک صبح یہ شک رہے کہ رمضان شروع ہوا یا نہ تو روزہ نہ رکھے، بلکہ شعبان کے 30 دن مکمل کر لیں، اس کے بعد رمضان کے روزے شروع کریں۔ آگے مسئلہ نمبر 8، 29 تاریخ اگر بادل کی وجہ سے رمضان شریف کا چاند اس دن نظر نہیں آیا تو صبح کو نفل روزہ بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں، اگر ایسا اتفاق ہوا کہ پیر اور جمعرات یا کسی اور مقررہ دن کا روزہ اگر وہ مرد یا عورت رکھتا تھا یا رکھتی تھی اور کل بھی وہی دن ہے اور نفل کی نیت سے اگر صبح کو روزہ رکھ لیں تو بہتر ہے۔ پھر اگر کہیں سے چاند کی خبر ملی تو اس نفل روزے سے رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا، اس کی قضا نہیں رکھے۔ مسئلہ نمبر 9، اگر بادل کی وجہ سے 29 تاریخ کو تو رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، دوپہر 1 گھنٹے سے پہلے تک کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے، اگر کہیں سے خبر مل جائے تو روزے کی نیت کر لینی چاہیے، اور اگر خبر نہ آئے تو پھر کھا پی لینا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 10، 29 تاریخ کا چاند نہیں ہوا تھا تو اب ایسا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ جس کا دن رمضان کا تو ہے، کیا مطلب کہ کل کا دن رمضان کا تو ہے نہیں، لہٰذا جو میرے ساتھ پچھلے رمضان کا ایک روزہ باقی ہے نا، یہ ایک روزہ قضا ہے، اس کی قضا رکھ لیتے ہیں، یا کوئی نظر مانی ہوئی تھی اس کا روزہ رکھنا باقی تھا، یا قضا کا روزہ تھا اور اسی طرح یا کفارہ کا روزہ تھا یا نظر کا روزہ تھا، تو وہ روزہ رکھنا مکروہ ہے، کوئی اور روزہ نہ رکھے،
बस एक ही सूरत आई है कि अगर उसकी पहले आदत है रोज़े रखने की कि सोमवार को रोज़ा रखती है या रखता है या जुमेरात को रखते हैं, तो उसमें नफिल रोज़ा रखना उसके लिए जायज़ है। और फिर अगर वो रमज़ान का रोज़ा बनता है तो उसका वो नफिल रोज़ा रमज़ान का ही अदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ चूँकि अलग अलग हैं, क़ज़ा का रोज़ा है, कफ़ारा का रोज़ा है, नज़र का रोज़ा है, तो इस तरह की नीयत करना ये सही नहीं है। अगर क़ज़ा या नज़र वगैरह का रोज़ा रख लिया था, फिर कहीं से चाँद की खबर आई तो भी वो रमज़ान ही का रोज़ा हो जाएगा, क़ज़ा और नज़र का रोज़ा फिर से रखेगा। अगर ख़बर नहीं आई तो जिस रोज़े की नीयत की थी वही अदा हो जाएगा। उसके बाद अज़ीज़ तलबा बाब सोम है, तीसरा बाब चाँद देखने के बयान में। पहले मसले में ये बयान किया गया, अगर आसमान अबरालूद है, आसमान पर बादल हैं और रमज़ान का चाँद नज़र नहीं आ रहा, लेकिन किसी एक दियानतदार आदमी ने आकर गवाही दे दी कि मुझे चाँद नज़र आया है रमज़ान का, तो चाँद का सबूत हो गया है, चाहे वो मर्द हो या औरत। आगे ये मसला मज़ीद खुलेगा। अगर यहाँ ये कोई इश्काल हो रहा हो कि दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर होती है, तो वो आगे बात वाज़ेह हो जाएगी। अगर बादल की वजह से ईद का चाँद दिखाई नहीं दिया, समझ आइए ना, अगर बादल की वजह से ईद का चाँद नहीं दिखाई दिया तो एक शख्स की गवाही का एतबार नहीं होगा, चाहे कितना ही बड़ा मोतबर आदमी हो। जब दो मोतबर आदमी और परहेज़गार मर्द या एक दीनदार मर्द और दो दियानतदार दीनदार औरतें अपने चाँद देखने की गवाही दें, तब चाँद का सबूत होगा। अगर चार औरतें गवाही दे दें तो भी कबूल नहीं है। अज़ीज़ तलबा, ये मसला आपको समझ आ गया होगा कि अगर बादल की वजह से ईद का चाँद दिखाई नहीं दिया तो एक शख्स की गवाही का एतबार नहीं है, बल्कि दो मोतबर और परहेज़गार मर्द या एक दीनदार मर्द और दो दीनदार औरतें हों, वो चाँद की गवाही दें तो वो गवाही चाँद का सबूत बन जाएगी। और अगर चार औरतें गवाही दें तो भी कबूल नहीं है। मसला नंबर 3, जो आदमी दीनदार नहीं है, गुनाहगार है, वो मुसलसल गुनाह करता रहता है, नमाज़ें भी नहीं पढ़ता, रोज़े भी नहीं रखता, झूठ भी बोलता है और भी बहुत सारे गुनाह हैं जो वो करता है, शरीयत का भी पाबंद नहीं है, तो उसकी बात का कोई ख़ास शरीयत में एतबार नहीं किया जाता, चाहे वो कस्में खा खा कर भी बयान करता रहे कि मैंने चाँद देखा है, मैंने चाँद देखा है। बल्कि अगर ऐसे अगर 2-3 आदमी हों तो उनका भी कोई एतबार नहीं है, दियानतदार होना ज़रूरी है। अल्लाह हमें इन मसाइल को सही समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।